السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. آج الحمدللہ ہم مکہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور آج آپ کو بھی میں اس ویڈیو میں مکہ کی فل زیارت دکھاؤں گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. تو جب پہاڑ کے نیچے پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ ابوبکر میرے پاؤں جو ہیں وہ زخمی ہو چکے، میں اور مزید نہیں چل سکتا. حضرت ابوبکر صدیق بہت ہی طاقت کے مالک تھے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے سامنے والا جو پہاڑ ہے جبل سور، غار سور، جس پہاڑ کا آپ کو بتایا تھا 5,500 فٹ بلندی ہے اس کی، تو اس پہاڑ کو بھی سیڑھیاں کا رستہ بنا ہوا ہے اور آپ پیچھے سے بھی ہیں اور آگے بھی، لیکن پراپر سیڑھیاں اس کے کدھر نہیں بنی ہوئی. اس طرح جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا رستہ بنا ہوا ہے. تو آگے مشینری لگی ہے، پتھر توڑ رہی ہے، لفٹ کا سسٹم بن رہا ہے. تھوڑے عرصے کے بعد گاڑیوں کے ذریعے، لفٹ کے ذریعے لوگ جو ہے وہ اوپر جایا کریں. یہ پہاڑ پہلے آگے تک تھا، یہ روڈ تک تھا. انہوں نے پہاڑ کو کاٹ کے پہلے روڈ نکالا، پھر یہ بلڈنگ ساری جو ہے بعد میں بنائی گئی ہے. لیکن جو غار ہے، جس غار کے اندر نبی پاک رکے تھے، وہ غار محفوظ ہے. جتنی بھی مکہ یا مدینہ کے اندر زیارت ہے، اس کے اندر تبدیلی آئی ہے. مین جگہ کو سیو کر رہے ہیں، باقی جگہ کو توڑ پھوڑ کے بلڈنگیں بنا رہے ہیں. کیونکہ 1400 سال پہلے یہاں پہ آئے تھے، اس ٹائم پہ یہ باہر تھی. آج کا یہ جگہ جو ہے یہ باقی کے اندر ہے. تو اس لیے اس جگہ کو ہم لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہ غار بالکل محفوظ ہے جس غار کے اندر ایک اس کو ویڈیو کے اندر، تصویروں کے اندر دیکھو گے. جب اوپر جائیں گے پوری ایک جگہ پلین بن جائے گی، پورا کمرہ غار بنے گا، غار کے اندر رکے گی. تو میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جگہ کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی تھی. جب پگڑی پھاڑ کے سارے سراغوں کو بند کیا، لیکن ایک سراغ خالی رہ گیا تھا، تو وہاں ایڑی رکھی. جب کافر پیچھے ہٹ کے واپس چلے گئے تو اس ایڑی کے اوپر کسی زہریلی چیز نے کاٹنا شروع کر دیا. تو وہ ایڑی ہٹا نہیں رہے تھے کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی. تو جب درد زیادہ ہونے لگی تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرے نبی پاک کے چہرے پر. نبی پاک رک بیٹھے اور پوچھنے لگے کہ ابوبکر کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں گھر یاد آ رہا ہے؟ کہا کہ مجھے میری ہر چیز آپ کے اوپر قربان، مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا. تو کہا کہ ایڑی کو ہٹاؤ. جب ایڑی کو ہٹایا تو اس جگہ کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ تھا. وہ سانپ بتایا جاتا ہے کہ کئی صدیوں سے بیٹھا ہوا تھا، وہ نبی پاک کی زیارت کر رہا تھا. اس نے نبی پاک کے چہرے کو دیکھا اور وہ سانپ وہاں سے غائب ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی کو پکڑا اور وہاں پہ اپنا لب نکال کے لگایا اور درد اسی ٹائم پہ ان کی رک گئی. یہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق انہوں نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری ہے. جس رات کو آئے تھے اس رات کو اگر ملایا جائے پھر 4 راتیں بنتی ہے، لیکن روایت میں 3 دن اور 3 راتیں ہی بتایا گیا. تو ادھر انہوں نے قیام کیا، اس لیے پوری دنیا سے آنے والے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر جانے والے ہیں. میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں 9 ذی الحج کو پوری دنیا سے حاجی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. جس طرح خانہ کعبہ کے اندر اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے لوگ داخل ہوتے ہیں، 9 ذی الحج کو میدان عرفات کے اندر بھی لوگ اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. تو سب لوگ اس ہاتھ کی طرف دیکھیں گے. یہ والا جو گھر ہے جی، یہ عبد الرحمان صاحب کا گھر ہے جو خانہ کعبہ کے اندر 40 سال سے امامت کروا رہے. یہ ان کا بڑا پیارا گھر ہے. جس چیز کی بھی انسان کوشش کرتا ہے وہی کام میں کامیاب ہو جاتا ہے. جو بھی کسی کی خواہش ہوتی ہے کوئی سب. آگے یہ جتنی بھی آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، سعودی عرب کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ قرہ، اس یونیورسٹی کا نام ہے. تو اس یونیورسٹی کے اندر دین کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے بچے بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور سعودی عرب کی جو بھی اس یونیورسٹی سے پڑھے گا اسی کو سعودی عرب کے مسجدوں کے اندر امام مفتی جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. تو یہ یونیورسٹی جو ہے سعودی عرب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. اس کا یہ والا مین گیٹ ہے، یہاں سے لوگ جو ہے وہ اندر جاتے ہیں. تو یہ یونیورسٹی میرے بھائیوں بتانے کا یہ میرا مقصد ہے کہ ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں انڈیا پاکستان کے اندر، ہر جگہ کے اوپر اپنا اپنا ہر آدمی کا سکول ہے اور اپنا اپنا مدرسہ ہر آدمی کا. اس لیے ہمارے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور سعودی عرب کے اندر تبدیلی نہیں آتی. جو قطر کے اندر، دبئی کے اندر یہی طریقہ کار جو آپ لوگ خانہ کعبہ کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو میں کسی بھی فرقے کو یہ نہیں کہتا کہ تم اس طرف چلے جاؤ یا اس طرف چلے جاؤ. ہم نے کرنا کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اصلی حالت کے اندر دنیا میں موجود ہے. نبی 4 کے اوپر کتابیں اتری ہیں، تورات،
अंगूर, अंजीर और कुरान मजीद। लेकिन हम कुरान मजीद का दावा कर सकते हैं कि असली हालत के अंदर दुनिया में मौजूद है। इसके अंदर बीमारी, जिंदगी, मौत, हर चीज के मुतल्लक लिखा गया। उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे अंदर तब्दीलियां नहीं आएंगी, लड़ाइयां झगड़े हमारे अंदर नहीं आएंगे। बाकी जो 3 किताबें हैं वो नबियों के ऊपर उतरी जरूर है, लेकिन वो असली हालत के अंदर दुनिया में मौजूद नहीं है। इस चीज का भी हम इस मैदान के अंदर जो है 9 ज़िलहज को लोग दाखिल होते हैं जी। गाड़ियों के जरिए भी आते हैं, ट्रेन के जरिए भी आते हैं और पैदल चलते हुए लोग भी इस मैदान के अंदर आते हैं। इस मैदान के अंदर 3 तरीकों से मुसलमानों को उतारा जाता है। इस मैदान के अंदर हज की सादत के लिए 40-50 लाख तक लोग जो है इस मैदान के अंदर दाखिल होते हैं। जितने लोग पूरे साल के अंदर उम्रा करते हैं, इतने लोग एक ही टाइम पे यहाँ पे हज के लिए आते हैं। अगर 40 लाख लोग हज करते तो 20 लाख लोगों को मदीने के अंदर ठहराया जाता है, तो 20 लाख लोगों को खाना काबा के करीब रोकते हैं। 9 ज़िलहज को सुबह फजर के बाद गाड़ियों के काम में नहीं आए ना शू से। आओ अल्लाह अकबर आ जाओ। क्या लिखते हैं? लिखा हुआ है कि बिद्दत ना करें, इसको चूमे नहीं, हाथ नहीं, वो नहीं करें, सजदा नहीं करें, कुछ भी नहीं लिखते, बस दुआ करो, बस तौबा की बस दुआ कर लो। यहाँ से मस्जिद निमरा नजर आ रही है उल्टे हाथ की तरफ। इसके 6 मीनार आपको नजर आ रहे हैं ना। ये जो लास्ट वाले 2 हैं, जिस साइड पर 3 गुंबद है, ये मैदान अरफात से बाहर है, 4 अंदर है। तो जब हज का टाइम आता है तो रास्ते को बंद कर दिया जाता है। लोग अगर इस साइड पे जाएंगे तो फिर हज मुकम्मल नहीं होता। ये 16 किलोमीटर का मैदान जो पहले दिन से बना था, क़यामत तक ये मैदान इतना ही सेफ रहेगा। इसके अंदर ही हज जो है लोगों का पूरा होगा। इस मैदान अरफात के अंदर 2 नमाजें पढ़नी है हम लोगों ने, जोहर और असर की 9 ज़िलहज को, और मगरिब की तीसरी अजान सुननी है, लेकिन नमाज नहीं पढ़नी। तो आगे जाके हम लोग मुज़फ़्फ़ा के अंदर जा रहे हैं। मशरुल हराम मस्जिद दूसरे सिपारे के अंदर इसका जिक्र है। उस मस्जिद के अंदर जाके मगरिब और इशा 2 नमाजें एक साथ में हमने पढ़नी है। हमारा साल के अंदर एक दिन ऐसा है 9 ज़िलहज का, जिस दिन हम लोग 2 नमाजें इशा और मगरिब जो है एक साथ में पढ़ सकते हैं। तो इमाम पहले जो है मगरिब की जमात करवाएगा, फिर इशा की जमात करवाएगा। इस मैदान के अंदर जहां पे भी 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो सारे आदमियों की ख्वाहिश ये होती है कि मैं देखूं जाके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस मैदान के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी गर्दनें बहुत लंबी होगी। हशर के मैदान के अंदर जो भी हिसाब किताब हो रहा होगा वो देख रहे होंगे। तो वो लोग होंगे जो 5 टाइम मस्जिद के अंदर अजान देते हैं। उनकी अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर के ऊपर गर्दनें इतनी लंबी हो जाएंगी कि ना तो उनको गर्मी लगेगी और पूरे मुआवजे को वो लोग देख रहे होंगे। शाम से खड़े लोग यहाँ तक देख रहे होंगे। तो ये मर्दों के लिए बात, यहूदी ने खैमे देखो दूर लगे हुए हैं, ये खाली जगह छोड़ी हुई लोगों ने। तो यहाँ से लोग तेजी से गुजर जाते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। ये बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ तक इसकी हद बंदी, यहाँ तक उसने हाथी रोके थे।
اس کے بعد یہ مقام اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو خواب سنایا اور بیٹے نے کہا کہ اللہ پاک کا حکم ہے ابا جی دیر نہ کرو، تو اس پہاڑ کے اوپر لے کے آئے، اپنے بیٹے کو لٹایا، 3 دفعہ چھری چلائی لیکن چھری نہ چلی۔ اللہ پاک نے چھری کو خبردار کر دیا کہ میرے اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹنی۔ پھر دوسری چھری کو پتھر کے اوپر مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ پاک نے جب ان کی چھری چلی تو آنکھوں سے پٹی کھولی تو بیٹا پاس کھڑا تھا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ پاک کو پتا تھا کہ یہ میرا نبی ہی کر سکتا، لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے یہ ذریعہ بنایا ہمارے لیے، تب سے لے کے آج تک یہ قربانی کا سلسلہ ہمارے پر شروع ہوا۔ سب لوگ الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، اس ہاتھ کی طرف پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک سفید رنگ کا پلر بنا ہوا، پلر کے اندر ایک سراخ ہے، وہ مقام اسماعیل ہے، وہ سامنے پہاڑ کے اوپر سفید رنگ کا منار بنا ہوا، پلر بنا ہوا ہے، یہ والا جی۔ تو یہ مقام اسماعیل ہے، یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ پہاڑ کے اوپر جو سفید رنگ کا، اس کے اندر سراخ بھی ہے۔ یہاں نہ کوئی حج والے لوگ جاتے ہیں نہ عمرے والے جاتے ہیں۔ یہ وہ پاک مقدس جگہ ہے جہاں 13 سال کا بیٹا لٹایا انہوں نے، ایک ہی بیٹا تھا۔ مسجد خیب، یہ 2 منار مسجد کے، اور 2 پچھلی سائڈ پہ ہے، 4 منار والی مسجد۔ 70 صحابیوں کے قبریں موجود ہیں، 70 صحابیوں نے ایک ٹائم پہ نماز پڑھی ہے۔ سفید چھتری بھی سامنے نظر آ رہی، بڑی ساری چھتری ہے۔ یہ اس کے پیچھے بھی چھتری ہے، پیچھے بھی چھتری ہے، 3 چھتری ہے، چھوٹا بڑا شیطان، اس طرح شیطان ہے۔ نیچے اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہاں پہ جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 10 الحج کو صبح یہ راستہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے۔ بڑا پیارا منظر ہے جی، دونوں طرف دیکھیں گے جو دونوں طرف یہ خیمے پورا سال اسی طرح ہی لگے رہتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ خیمے ہیں، یہ پورا سال اس طرح لگے رہتے ہیں جی، نہ ان کے اندر پانی جاتا ہے نہ آگ لگتی ہے۔ اس خیموں کے اندر 10 الحج 11 12 3 دن تک لوگ ان خیموں کے اندر قیام کرتے ہیں جی۔ اس کے بعد ہی ہم لوگ مسجد جرانہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد جرانہ میں جا کے عمرے کی نیت کریں گے، پھر واپسی پہ جب نکلیں گے تو پھر راستے کے اندر اور بھی زیارتیں ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ سے 3 کلومیٹر دور ہے۔ حرم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک کی بیوی ہر روز کھانا بناتی اور پیدل چلتی ہوئی اس پہاڑ کے اوپر آیا کرتی تھی۔ اس سے آگے ایک قبرستان آ رہا ہے، جس قبرستان کے اندر حضرت سر والی سائڈ پہ صرف 2 پتھر رکھے گئے ہیں، زمین کے برابر ہے یہ قبریں۔ یہ نبی پاک کے زمانے سے یہ قبرستان ہے، تو یہاں ہم لوگوں کو نماز پڑھنا، قبریں بنانا، ہر چیز جو ہے سیکھنے کو ملتی ہے کہ کہاں یہاں سے دن شروع ہوا تھا۔ تو جو لوگ یہ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ زندگی گزاری ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ قبریں کس طریقے سے بنائی گئی ہیں، نماز کا حرم کے اندر کیا طریقہ کار ہے، سب نے یہ طریقے کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے۔ ابھی سب لوگ اسی سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے جی، مسجد جن، یہ مسجد یہ رہی، اذان ہو رہی ہے اس مسجد کے اندر، یہ 5 نمازوں کے ٹائم پہ کھولی جاتی ہے جی، سیدھے ہاتھ کی طرف مسجد جن۔ ابھی دونوں مسجدیں آمنے سامنے جی، سیدھے ہاتھ کی طرف مسجد فتح اور الٹے ہاتھ کی طرف مسجد شجر، دونوں مسجدیں آمنے سامنے جی، دیکھو جی، سیدھے ہاتھ کی طرف مسجد فتح اور وہ سامنے مسجد شجر جی، الٹے ہاتھ کی طرف دروازہ کھلا ہوا، نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی ساری مسجدیں کھل گئی ہیں۔ سامنے حرم ہے جی، بالکل